یہ دہلی ہے، سن 1728 کا دہلی۔ لال قلعے کے اندر ہوا میں زعفران اور گل بادام کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور مغل مطبخ کے عین بیچ میں کھڑا ہے عبدالصمد خان مطبخی، ایک دبلا پتلا درمیانی عمر کا آدمی، آنکھوں میں چمک، ہاتھوں میں کمال اور دل میں تاج محل جتنا بڑا خواب۔ عبدالصمد خان جو کبھی کلی تھا، سبزی کاٹنے والا، چولہا جلانے والا، آج محمد شاہ رنگیلا کی سلطنت کا شاہی باورچی بنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ کہانی ہے کھانے کی خوشبوؤں، بادشاہوں کی عیاشیوں اور ایک آدمی کے دل میں چھپی وہ سلگتی آگ جو عروج بھی دیکھتی ہے اور تباہی بھی۔ 1728 کی صبح شاہی مطبخ میں ہلچل مچی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا حکم دے چکا ہے، آج میں ایسا قورمہ چاہتا ہوں جو دہلی کی تاریخ بدل دے۔ اور وہی دن تھا جب عبدالصمد نے پہلا شاہی قورمہ تیار کیا، زعفران، بادام، پستہ، گلاب کا عرق اور اوپر سے ہلکی سی خاکی مرچ، ایسی ترکیب جو اس کے باپ نے کبھی دی تھی۔ بیٹا کھانا محبت سے بنے تو بادشاہ بھی غلام ہو جاتا ہے۔ محمد شاہ نے پہلا نوالا چکھا اور کہکہا لگا کر بولا، یہ کیا ہے؟ ذائقے کا سمندر، آج سے تم ہمارے مطبخ کے سربراہ ہو۔ عبدالصمد خان مطبخی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے 10 سال تک عبدالصمد خان نے دہلی کو کھانے کی سلطنت بنا دیا۔ شاہی دسترخوان پر ان کے ہاتھوں کے شاہکار تھے۔ دہلی کا زعفرانی قورمہ، مغلیہ متنجن، کاجو کباب، انار دانی پلاؤ، ربڑی بادام فالودہ اور شاہ خاص کا محبوب پکوان چاندنی رات کی قیمہ بریانی۔ لال قلعے کا مطبخ ایک دنیا تھا جہاں روز 50 بکرے، 100 مرغیاں اور برف سے ٹھنڈا گلاب پانی استعمال ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے سفیر یہاں آ کر حیران رہ جاتے، یہ کھانے ہیں یا جادو؟ اور عبدالصمد کے ہاتھ واقعی جادو تھے۔ مگر خوشبو سے بڑا یہ زمانہ ایک دن اچانک سہم گیا۔ اکتوبر 1738 شاہی مطبخ میں کھانا پک رہا تھا کہ ایک سپاہی دوڑا آیا۔ کندار سے خبر آئی ہے، نادر شاہ چڑھ آیا ہے۔ وہ لمحہ عبدالصمد کی زندگی کا 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ 1728 سے 1738 تک وہ صرف خوشبوؤں میں جیتا تھا۔ اب پہلی دفعہ اس نے خوف سونگا۔ لال قلعے میں آہٹیں تیز ہو گئی، برتنوں کی جھنکار کم ہو گئی اور بادشاہ کا حکم بدل گیا۔ آج کھانا نہیں چاہیے، دل نہیں لگتا۔ پھر وہ دن آیا، 1739 نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا۔ قتل عام شروع ہوا، خون بہہ رہا تھا اور شاہی باورچی اس رات مطبخ میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے جلتے چولہے بند کر دیے، ہاتھوں میں زعفران اٹھایا اور کہا، اے رب، یہ ہاتھ کھانا بناتے تھے، ان سے خون کی بو کیوں آ رہی ہے؟ لال قلعے کی 12 دریوں میں چیخیں اٹھی، مگر مطبخ میں صرف ایک جملہ، عبدالصمد قلعہ خالی کرو فوراً۔ وہ بھاگا، چھپا اور کئی دن شاہ جہاں آباد کی گلیوں میں دربدر رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے پہلی بار سمجھا کہ سلطنتیں پہلے دلوں سے گرتی ہیں، محل تو بعد میں ٹوٹتے ہیں۔ نادر شاہ کے جانے کے بعد دہلی زندہ تو رہی مگر ٹوٹی ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا واپس تخت پر آیا اور عبدالصمد کو بلا کر کہا، ہم بکھر گئے تھے، آؤ ہمیں پھر سے جوڑو۔ اور اس شخص نے کھانے کے ذریعے پھر سے زندگی لانے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ زوال ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا بھی نہیں روک سکتا۔ 1748 میں محمد شاہ بھی چلا گیا۔ تخت پر آیا احمد شاہ بہادر، ایک کمزور، سادہ، مجبور بادشاہ جس کا دور شاہی مطبخ میں بھی تھکن کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ دسترخوان پر اب بادام کم، گوشت کم، مسالے کم اور تیل زیادہ تھا کیونکہ خزانہ خالی ہونے لگا تھا۔ ایک دن عبدالصمد نے دیکھا کہ شاہی گدری میں صرف ایک ہانڈی بکرا نہیں، صرف آدھا بکرا آیا ہے۔ وہ ہنس پڑا، پھر رو دیا۔ یہ وہی سلطنت ہے جہاں کبھی کھانے تولے نہیں جاتے تھے، مزاج سے بنتے تھے۔ وہی مطبخ جہاں کبھی 200 باورچی ہوتے تھے، اب صرف 50 رہ گئے۔ لال قلعہ جو کبھی دنیا کی شان تھا، اب ایک تھکی ہوئی سانس کی طرح لگنے لگا۔ احمد شاہ بہادر کبھی کبھار مطبخ آتا، عبدالصمد کے پاس بیٹھ کر پوچھتا، خان صاحب، ہمارے زمانے میں کبھی وہ چمک آئے گی جو رنگیلا کے دور میں تھی؟ اور عبدالصمد ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیتا، بادشاہ سلامت، چمک کھانوں سے نہیں، حکمرانی سے آتی ہے، اور آپ بہت نرم دل ہیں۔ یہ نرم دلی ہی سلطان کے زوال کی وجہ بنی۔ عبدالصمد نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عروج بھی اور ایسی گرتی لکیر بھی جو نہ رک سکتی تھی نہ سنور سکتی تھی۔ 1750 کی ایک سرد رات مطبخ میں آگ جل رہی تھی۔
اور عبدالصمد خان اپنی زندگی کی آخری کھانڈی تیار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے زعفران، بادام، گائے کا گوشت اور گلاب کا عرق، وہی پرانے شاہی جزیرے، وہی پرانے خواب۔ اس نے 2 چمچ ڈالے، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ ایک شاگرد دوڑا آیا۔ استاد جی ٹھیک تو ہیں؟ عبدالصمد نے مسکرا کر کہا، بیٹا 22 سال بادشاہوں کے لیے کھانا بنایا ہے، اب رب کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا، آخری کھانڈی پر ڈھکن رکھا، شاگرد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آخری الفاظ کہے، یاد رکھنا سلطنتیں کٹوروں سے نہیں گرتی، دلوں سے گرتی ہیں۔ کھانا بناتے وقت محبت ڈالو، کہیں تخت نہ بدل جائے۔ اسی رات وہی مطبخ، وہی چولہا، وہی لال قلعہ، اور درمیان میں عبدالصمد کی خاموش سانسیں رک گئی۔ وہ 1750 میں فوت ہوا، پچھلے 100 سال کی خوشبوؤں اور راکھ دونوں کا گواہ بن کر۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو تاریخ کے صفحوں پر نہیں ملتے، مگر بادشاہوں کے ذائقے اور سلطنتوں کی روح انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ عبدالصمد خان مطبخی، آخری شاہی باورچی۔